حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہو، جو بات حق ہو سچ ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ کہو، گونگے شیطان بن کے نہ بیٹھو، یہ اللہ والا ہونے کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اور اس کو انہوں نے بیان کیا، ایک مثال سمجھیں بہت بڑی ہمارے سامنے رکھی کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے مومن آل فرعون نے جو طویل تقریر کی، ظاہر ہے بڑا عہدیدار ہوگا، دربار میں عام آدمی تو نہیں ہوتا، جو اس کے کلوز سرکل کا بندہ، کچن کابینہ کا بندہ، اس نے ادھر کھڑے ہو کے حق بات کہہ دی، اور اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اب جو ہو سو ہو، مجھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے، جو حق تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ یہ بھی توحید کا تقاضا ہے۔ یہ آ کے ابھی اس صورت میں کھل گیا ہمارے سامنے، جو ہم ابھی پڑھ کے ختم کیے، کہ جس میں یہ بات آ گئی کہ اللہ والا ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اگر تم اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے تو یہ بات اللہ تعالیٰ، اور اگر معاشرے میں گناہ ہے، لوگ اللہ کے باغی ہیں، لوگ اللہ سے دور ہیں، اور تم لوگوں کو منع نہیں کرتے اور اللہ کی طرف انہیں پکارتے نہیں ہو، تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ پھر جب اللہ کی سزا آئے گی تو اس کے رگڑے میں تم بھی آ جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو لپیٹ میں نہیں لے گا، گیہوں کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا، کہ تم کیوں اس پر خاموش رہے ہو جب میرے دین کے خلاف کام ہو رہا تھا۔ یہی باتیں ہیں جو بہت سی احادیث میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی تھی، لیکن مجھے خیال آیا کہ دوسری حدیث بھی سنانی چاہیے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ایمان اگر اللہ پر ہے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں دعوت الخیر، دعوت اللہ، اس کا ایک تقاضا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپس میں لازم و ملزوم قرار دیا ہوا ہے، کہ جس آدمی میں ایمان ہوگا وہ لازماً نیکی کا حکم کرے گا۔ اس کے 3 درجے بتائے، اور آخری درجے کے طور پر اگر دل میں کوڑن بھی نہیں ہے، معاشرے میں برا کچھ ہو رہا ہے، آپ کا چہرہ بھی غیرت سے متغیر نہیں ہوتا، آپ کو ایک دکھ اور تکلیف اور کوڑن اور اس پر رنج بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ 2 حدیثوں کو جمع کر کے اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں بولنے پر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ فرعون کے دربار میں بولنے پر آپ کی گردن اڑنے کا خطرہ ہے، آج بولنے پر کچھ آپ کی گردن کو کچھ نہیں ہوتا۔ آج اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے۔ تکلیفیں آ سکتی ہیں، لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، کچھ کے چہروں پہ جو ہے وہ پیشانیوں پہ شکنیں پڑ سکتی ہیں، کوئی لوگ تعلقات اپنے منقطع کر سکتے ہیں، سوشل بائیکاٹ آپ کا ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آج کا معاشرہ آپ کو اس کے حق دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں، آپ کی گردن نہیں جاتی۔ تو اس صورت میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں بولوں نا، لہذا آج اس ایمان کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ کم از کم بولیں تو صحیح، بلائیں تو صحیح، برائی کو غلط کہیں تو صحیح، اور غلط کو غلط اور اچھے کو اچھا کہیں تو صحیح۔